بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کی چاروں اسمبلیاں فنکشن ہو چکی ہیں، سینٹ میں بھی صدر پاکستان بن چکے ہیں اور سینٹ کے الیکشن اب اپریل میں طے پا چکے ہیں، جس کے لیے آج سکروٹنی کی آخری تاریخ ہے۔ لیکن اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو بیان بازی ہے وہ کسی طرح سے کم نہیں ہو رہی، جبکہ علی امین گنڈا پور کی وزیر اعظم پاکستان میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد اس پر کچھ اوس پڑھنی چاہیے تھی، اس میں کمی آنی چاہیے تھی، لیکن شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہیں نا، ایک یہ جن کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا، وہ ہر بات کا وہ جواب دیتے ہیں جو کہ ان کی 10 پشتوں میں بھی کسی کو یاد نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ اب ایک اچھے منصب پر فائز ہیں تارڑ صاحب، تو ان کو یہ چاہیے وہ سلجھا ہوا لہجہ اپنائیں، سلجھی زبان استعمال کریں، لیکن ان کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ وہ جب بھی بولتے ہیں مردہ جیسے وہ کھپن پھاڑ کے نہیں بولتا، اسی طرح بولتے ہیں۔ اس طرح جو کہ 50,000 ووٹوں سے خواجہ آصف صاحب ہارے ہوئے ہیں سیالکوٹ سے، ان کی بھی ٹون میں دن بدن بتدریج بہتری آنے کے بجائے تیزی اور مخالفت آ رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں، اگر یہ 4 حلقے کہتے ہیں نا ہمیں کھول دو میاں نواز شریف کا، اپنے سلمان اکرم راجہ کا، وہ پشاور سے ایک حلقہ اور ایک اسلام آباد سے، تو میں انہیں کہتا ہوں 2018 کے حلقے کھول دو۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں، نہ وہ الیکشن کرائے عمران خان نے اور نہ آپ نے یہ الیکشن کرائے 2024 والے۔ الیکشن تو کروائے الیکشن کمیشن نے یا ان لوگوں نے جن کی طرف آپ بھی دیکھتے ہیں اور عمران خان بھی دیکھتے تھے۔ تو آپ مطالبہ ان سے کرنے کی بجائے آپ ڈائریکٹ آتے ہیں، جو کہ ہونا ہی نہیں، جو فورم ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہنگم گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے راستہ اختیار کیا ہے اس کو فالو کریں اور ملک کی بہتری، بھلائی اور اس کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے آپ سب یکجا ہو کر ریاستی معاملات پر اکٹھے ہوں۔ اب یہ کوئی معاملہ تو نہیں کہ اگر وانا میں یا کسی اور جگہ پہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، تو میں نے تو آج تک نہیں کبھی سنا کہ کوئی پاکستان کا ایسا بندہ ہو جو ان کی شہادت پہ پریشان نہ ہو یا اس نے آنسو نہ بہائے ہو۔ لیکن عجیب منطق ہے وزیر اطلاعات و نشریات کی تارڑ کی کہ وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے، انہوں نے اس کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ او بھائی، اللہ کے نیک بندو، اگر کسی جگہ پہ ایسی کسی نے غلط بات کی ہے تو ان کو شکنجے میں لائیں، ان کو آپ نشریات میں کیوں لاتے ہیں؟ ان کو منیمائز کریں اور ان کو وہاں پہ ان کو ختم کر دیں۔ پاکستان کا کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا۔ اب دیکھو، جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترم مریم نواز شریف صاحب ہیں، بڑی اچھی ان کی سوچ ہے، بڑی اچھی ان کی تھنکنگ ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ جو رمضان بازاروں میں بھی جاتی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں کنڈی کھٹکھٹا کے بھی آواز دے کر پوچھ کے اندر جاتی ہیں۔ لیکن میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یہ ساری کوریج جو ان کی پہلے سے طے شدہ ہوئی اس کو ختم کر دیں، تو ان کا نام بھی ہوگا اور ان کا کام بھی ہوگا۔ لیکن جب آپ ایک گھر میں جاتے اور پوچھتے ہیں کہ میں اندر آ جاؤں، وہاں پر 10 پولیس والے اوپر کانسٹیبل بندوقیں لے کے کھڑے ہیں، 15-20 میڈیا پرسن اندر آئے ہوئے ہیں اور 10-15 آپ کے چمچے کڑچے اور آپ کی سہیلیاں جو پہلے اندر سے موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے مذاق بڑھنے کے بجائے وہ عملی کام کریں، اس سے اچھا ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس طرح جمعہ بازار ہیں، اس طرح اتوار بازار، اس طرح یہ رمضان بازار ہو گیا، آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ اب دیکھو نا، جس طرح کہ آپ نے ملیکہ بخاری کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو ملک سے باہر جانا، جی ان کی بہن بیمار ہے، گڈ فیصلہ۔ اس فیصلے کو کون سا پاکستانی ایسا ہے جو نہیں سلائے گا؟ آپ کل جیل میں گئی ہیں، آپ نے وہاں خواتین سے ملاقات کی اور وہاں پر بھی آپ نے اس جگہ بھی گئیں جس جگہ میاں نواز شریف صاحب تھے، تو کیا آپ اس جگہ نہیں گئے جس جگہ آپ تھیں؟ یہاں آپ ہو گئے فرائی پان سے کپڑے استری کرتی رہی ہیں
اور مختلف اور آپ نے وہ جو چمکا دیے تھے باتھ روم وہ بھی آپ دیکھ لیتی تو آپ کو تازہ ہو جاتا کہ میں نے کیا کیا جھوٹ بولے ہیں جو کہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں. لیکن اب بس ہونی چاہیے. اب پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے سارے معاملات، اگر عمران خان نے 4 حلقے یہ کہے ہیں تو آپ کو 4 حلقے کھول دینے چاہیے. آپ نے الٹے ان کے حلقے کھولنے شروع کر دیے ہیں اور ان کی تمام سیٹیں آپ اپنے اندر شامل کر رہے ہیں. اور اس طرح 20 سیٹوں کا آپ کا ہدف ہے کہ ہم نے 20 سیٹیں پی ٹی اے کی جیتی واپس لینی ہے. تو یہ مجھے یہ بیل موڑے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. آج ہم نے ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف لاہور کے صدر جناب میاں وحید صاحب کو. میں میاں صاحب آپ کو وارم ویلکم کرتا ہوں. ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی رہنما محترمہ زیبا ناز صاحب تشریف فرمایا ہے اور انہوں نے مہربانی کی ہے. محترمہ زیبا ناز صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں. ان کے ساتھ تیسرے ہیں جناب منیر احمد بھٹی ایڈوکیٹ. ان کو ہم نے آج ضامت دی، انہوں نے بر وقت آئے، میں ان کا ہی بہت ممنون ہوں. بٹ صاحب میں آپ کا بھی بہت شکور ہوں. میاں صاحب آپ کیونکہ سب سے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں ان مائی شو، آئی ریکویسٹ ٹو یو، آپ یہ بتائیں کہ جو اب پچھلی دفعہ یہ الیکشن ہوئے تھے نا سینٹ کے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے چودھری پرویز الہی، تو انہوں نے بلا مقابلہ ہی سب کو قرار دے تھے اور اس میں ایک تنکا مارا اور کامل لیاقت کو نکال لیا. لیکن اس دفعہ الیکشن ہو رہے ہیں، پھر بھی یہاں ووٹ خریدے جا رہے ہیں، ہر معاملہ وہی کا وہی آ گیا ہے. تو آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے وہ اصل بات وہ ہے کرنے والی. اس وقت جو ہے نا پیچھے جو کچھ ہو چکا وہ تو ایک لمبی داستان ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اس کو بار بار ہم دہراتے ہیں، بار بار کرتے ہیں یہ، اور یہ شاید ہم اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ بار بار، اور چونکہ سیاست میں ہیں تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ یہ کھیل جو ہے نا یہ بار بار چل رہا ہے. ابھی آپ نے 20 سیٹوں کی بات کی، 20 کہیں 50 کہیں 100 کہیں، اب تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ سیٹیں ہیں وہی ہونی ہیں. یہ اب الیکشن نہیں ہے. اور سینٹ کا بھی آپ نے پیچھے بھی دیکھا، ایک دور دیکھا کہیں 64 اور 34، اور 34 والے جو ہیں نا وہ چیئرمین بنتے ہیں، 64 والے جو ہیں نا باہر ایک طرف، وہ 64 والے ایک طرف بڑی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس یہ تعداد ہے، لیکن فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. ابھی بھی یہ سارا سلسلہ وہی چل رہا ہے. یہ ساری ان باتوں کے بعد جو آپ نے ابھی سینٹ کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ ہونا وہی ہے. اب دیکھیں کچھ آزاد امیدوار ایسے آئے ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہو جانا ہے. کیوں آئے وہ؟ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں سے آئے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جہاں پہ بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور میں جو اس وقت کی پاکستان کی صورتحال ہے، میں اس سے زیادہ ہم بہت پریشان ہیں. ہر پاکستانی جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، وہ اس وقت پریشان ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں پوری دنیا کے اندر. میں پچھلے دنوں ایک کہیں پڑھ رہا تھا کہ جناب CNN پہ 2 اس وقت کوئی انٹرویو چلے ہیں جس پہ ابھی تازہ ترین بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے حصے بکرے جو ہے نا وہ کرنے کی سازش جو ابھی چل رہی ہے، جو پہلے سے بات بھی ہوتی رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اندر کی لڑائی جو سیاستدانوں کی اس وقت موجود ہے ایک دوسرے پہ، جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اطلاعات کی بات کی، چلیں اس بندے کو لگانے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں کبھی بھی مجھے وہ ان کا یہ فیصلہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا. لیکن کیا پہلے اچھے تھے؟ فردوس عاشق اعوان، فیاض الحسن چوہان، اور اس کے بعد یہ لوگ. اچھا ان لوگوں نے جو کام کرنا ہوتا ہے یہ لوگوں کو قریب کرنا ہے، بجائے اس کے کہ یہ اس طرح کے ہر بات پہ آ کے اپنے لیڈر کی، اپنی پارٹی کی حمایت کرنی اور دوسرے کی ہر بات کی مخالفت کرنی اور اس حد تک چلے جانا کہ جہاں پہ کوئی مفاہمت والی بات ہی نہ رہے. یہ سلسلہ ایک آج سے نہیں چل رہا. یعنی یہاں پہ پاکستان کی سیاست کے اندر جماعتوں کا یہ کام ہو گیا، لیڈرشپ کا یہ کام ہو گیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے دوسروں کے کپڑے اتارنے ہیں، جنہوں نے دوسروں کی عزتیں اچھالنی ہیں، جن کو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے، کسی کی کس طرح سے بات کرنی ہے، ان لوگوں کا یہ کام، اس طرح کے لوگ آپ ان کو یہ چیزیں دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. حالانکہ میری بات کو یہ میں بڑا پیغام ہے سب کے لیے، اور خاص طور پہ سیاستدانوں، آپ کے پلے کیا ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں، جن کو وزارتیں دے رہے ہیں، جو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، آپ کی جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، پارٹی کے مین عہدے، مین چیزیں وہ چلا رہے ہیں، وہی چلائیں گے. اور وہاں پہ آپ ہاتھ باندھ کے اب آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ
جو حکم آقا، جو حکم میرے سرکار، آپ سلیوٹ بھی کریں، آپ بات بھی مانیں، تب آپ کو جا کے یہ سب کچھ ملے گا۔ اب بات چلی گئی ہے وہاں پہ، اب تو وہ جو ہائیبرڈ ایک نظام کی بات ہوتی تھی وہ بھی نہیں رہا، کیونکہ ہائیبرڈ میں تو دونوں طرف سے ہوتا ہے نا۔ آپ کے پاس تو ککھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف اور صرف یہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ نکلیں، جیسے آپ نے کہا کہ کیمروں کے ساتھ، پہلے آپ گھر کسی کی اجازت لے رہے ہیں لیکن کیمرہ مین اندر ہیں، آپ کا پروٹوکول ساتھ ہے، آپٹکس ہے صرف۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپٹکس ایسے نہیں چلتے، آپٹکس اس وقت ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں چاہیے، لوگوں کو آپ کا بازاروں میں جمعہ بازار، اتوار بازار، اچھا باقی 8 دن لوٹیں، 6 دن لوٹیں اور 2 دن جو ہے نا سستا کیوں بھائی؟ آپ سستا کریں، یہ فقیری ہمارے سے ہٹائیں، لوگوں سے، ہر ایک کو ایک جیسا ملنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ جو ڈاکوؤں کا نظام ہے، میں بڑی مطلب اس کو وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ آپ وہ جو فلموں میں ہمارے کسی زمانے میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ ڈاکو لوٹ کے لاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں سے 10-20% حصہ وہ غریبوں کا کر کے وہاں کا ان داتا بنا ہوتا ہے۔ آپ کر کیا رہے ہیں کہ اشرافیہ کو کئی ہزار ارب سالانہ آپ سبسڈی اور ان کو مراد دے رہے ہیں، اور آپ تھوڑا سا کبھی بے نظیر انکم میں، کبھی آپ وہ یہ دوسرے احساس پروگرام میں، کبھی کسی پروگرام میں تھوڑا سا چند 100 ارب ان کے لیے نکال کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ یہ نظام جو ہے نا، اب یہ قوم اب بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب لوگ اس 21ویں صدی میں یہ 50-100 سال پرانی آپ کی باتیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کا یہ جو پروگرام ہے، آپ جا کے ہر کوئی آج ہر وزیر، ہر جو ہے نا ایون وزیر اعلیٰ جا کے بازاروں میں دکھا رہے ہیں۔ اچھا بھی آپ کے سامنے بات ہوگی، کسی نے شکایت کر دی، کسی نے آپ سے بات کی، کسی نے کہا اچھا جی یہ ریٹ آپ نکلیں، اس کے بعد ریٹ بھی وہی ہیں، چیزیں بھی۔ میں تو اس دن مانوں گا آپ کا جانا جس دن عوام کو اس کا فائدہ ہوگا، عوام کہیں گے کہ جناب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ سارا جو میں نے بات کی ہے نا اس وقت کی، آپ نے سینٹ کی بات کی، تو سینٹ میں بھائی کون آئیں گے؟ یا تو جس کے پاس اربوں روپے ہیں، ووٹ بکتا ہے، آپ کے باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کو بھی پتا ہے کس طرح سے آتے ہیں، یا وہ ڈنڈے سے، دو ہی باتیں ہیں۔ نہیں، اب محسن نقوی صاحب آئے ہیں آزاد، تو وہ محسن نقوی صاحب امیر آدمی، انہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد وہ جس چھتری میں ہیں، مجھے یہ بتائیں محسن نقوی صاحب نے پھر انہوں نے پرفارم جو کیا ہے پنجاب کے اندر، جو یہاں پہ، اور میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں اور آج بھی یہ کہوں گا، یقین مانیں یہ ترقی نہیں ہے۔ جس کو آپ یہ کبھی شہباز سپیڈ تو کبھی محسن سپیڈ تو اب مریم کا جو آپ بات، یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی تو تب ہوگی جب آپ کو پلان دیں، لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ہم نے معیشت کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ بھائی پل، سڑکیں، انڈر پاس، یہ آپ کی معیشت کو تو نہیں سہارا دیتی۔ جب آپ قرضوں پہ پل رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو، یہ عیاشیاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کو انسان بنائیں، پہلے ان کو قانون سکھائیں، پہلے ان کو ٹریفک کا چلنا بتائیں، پہلے ان کو رولز بتائیں۔ جب یہ رولز پہ چلیں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں، میں باہر رہا ہوں، میں UK میں رہا ہوں، میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی روڈ ہے، اس کے اوپر دونوں طرف گاڑیاں بھی پارک ہو رہی ہیں، اسی سے لوگ آ جا بھی رہے ہیں، لیکن کہیں پہ ٹریفک اس طرح سے نہیں رکتی۔ یہاں پہ آپ ایک 5 منٹ کے لیے اشارہ جو ہے نا وہ خراب ہو جائے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے روڈز، اتنے بڑے بڑے جنگلے، اتنی جو آپ نے یہ سارا کچھ کیا، اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کا، یہاں پہ یہ الیٹ کلاس جہاں پہ رہتی ہے، جہاں پہ پوش ایریاز ہیں، ان کا حال دیکھیں کہ وہاں پہ چند منٹوں کے بعد، اور آج رمضان چل رہا ہے، شام میں آپ دیکھیں کہ رمضان سے پہلے جو روزہ کھلنے سے پہلے کا وقت ہے، آپ کسی چوک میں، کسی بھی چوک میں جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں کہ کیا افراتفری ہے، لوگوں کی تربیت تو ہوئی نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ روڈ، یہ چیزیں ساری جو ہے نا یہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے انسان بنائیں۔ میاں صاحب نے جس طریقے سے بڑی اچھی الفاظوں میں ہمارے ناظرین کو بتایا، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں، اور آپ نے یہ مذاکرات کی سیاست شروع کی ہے، اس سے کوئی اچھے انداز نکلیں گے، یا وہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں، جواب عام غزل کے طور پر، یہ کارواں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی، اسپیشل ٹی وی کی اسپیشل پروگرام میں سیاست بخیر میں آپ نے مجھے مدعو کیا۔ میں آپ کے ادارے کی اور آپ کی ممنون ہوں۔ پاکستان میں اس وقت 4 صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی میں بھی، اور اجلاس ہوتے رہے اور ہو بھی رہے ہیں،
वज़ीर आज़म भी बन गए, स्पीकर भी बन गए, डिप्टी स्पीकर भी बन गए, मुंतखब भी कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। उसके बाद ये जो अब गंडापुर साहब ने जो अपने कायद बानी पीटीआई के इमरान खान साहब की जेल में मुलाकात भी की, उन्होंने इस तरह, मुझे ये नहीं समझ आ रही, मैं इस बात की हक बजाना भी हूँ कि हुक्मरान शोर मचाते थे, पीटीआई हमसे मिलना नहीं चाहती, पीटीआई बात नहीं करना चाहती। ये तो उनकी बात गंडापुर ने मिलके इस बात को तो वाइंड अप कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो शाह सोर के जो वफादार हैं वो अभी भी बदतमीजियों से बाज नहीं आ रहे, अभी भी वो अल्फाज कसते हैं, जुगतबाजी करते हैं, हर प्रोग्राम में जो बातें करते हैं वो मुलाकात वाली नहीं करते और वो ना चाहते हैं, लेकिन वो क्योंकि सियासत बोलना होता है, सियासी गुफ्तगू करनी होती है, वो हरने के बावजूद भी वो ऐसी बातों से गुरेज नहीं करते। मुझे तो 50,000 की लीड से पीटीआई के आम शख्सियत ने हराया है, मैं अब खामोश हो जाऊं, लेकिन उनके अंदर जुबान दराजी इस कदर है कि वो खामोश नहीं होती। इसी तरह हमारे जो कायदीन है पीटीआई के, उन ये होता है कि इमरान खान साहब से कभी कोई मुलाकात करके आता है, कभी कोई मुलाकात पीटीआई के जो हमारे सरबरान है वो करके आते हैं, वो ज़ाहिरा मीडिया पे आके उसी तरह से बयान करते हैं, लेकिन ये इसी तरह इन चीज़ों को नोट करते हैं, वो किसी ना किसी मीडिया वाले एंकर को पकड़ते हैं जिसको अपोजिशन इन बातों को नोट करके हुकूमत जो है ताना बना के अपने अपने जो टीवी प्रोग्राम के सरकर्दा होस्टों को कहते हैं कि अभी फलां बंदे को बुलाओ और फलां बात उससे पूछो और जलालत करो उनकी टिका के, लेकिन ये मुनासिब नहीं है। देखें हर बंदा हर तरीके, उनकी धुलाई इस तरीके से करवाते हैं कि वो कुछ कह भी नहीं सकते और फिर बोलते भी हैं। मैं कहती हूँ कि अगर ये चाहते हैं कि आगे हमारी गुफ्तगू चले, लेकिन ये हमारे इमरान खान साहब को रिहा करें, उनसे बात करें, और ये क्योंकि इसके बावजूद भी जब बात कर रहे हैं, एक सलूशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये उस तरफ आ ही नहीं रहे। क्यों राना सनाउल है वो बोलता है तो वो उसकी ज़बान अपनी नहीं होती, मरियम साहबा बोलती है तो उसकी ज़बान अपनी नहीं होती, अब रहती वो नीचे वाले जो थर्ड क्लास जो लोग बोलते हैं वो भी अपनी ज़बान नहीं बोलते। लेकिन हम तो जीते हुए हैं, हम तो इतनी करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान में अमन अमान कायम हो। अब बार बार ये कहते हैं IMF के बाद जाके मुजाहरा किया, क्या मुजाहरा किया वहां पे जाके? यही कहा कि इलेक्शन सही नहीं हुए, IMF को इनको सोच समझ के बात करनी चाहिए, ये कोई बुराई नहीं की। अब रही बात ये है कि मैं ये शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब, मरियम और ये इनके चहेते जो है, अब इनको कौन सी जुबान में समझाया जाए कि ये आराम से बैठ के सलूशन निकालें और अपनी टीम को बताए कि किस तरीके से बात करनी है। दूसरों की तो छोटी छोटी बात नोट करते हैं, लेकिन इनको समझाने वाला दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ इतने अच्छे काम कर रही है जी, उनके लिए बारे को जुबान खोलें कि लोगों में आटा तकसीम कर रही हैं, घी तकसीम कर रही हैं, राशन तकसीम कर रही, घर घर जाके दस्तखत दे रही और कहती पंजाब में कोई भूखा न सोए। इस बारे में आपकी कोई अच्छी बात बताएं अहसान साहब? फोटो शूट करना उन्होंने स्पेशल अपने लिए, एक तो मीडिया के होते हैं लोग फोटोग्राफर, उन्होंने स्पेशल 3 फोटोग्राफर अपने लिए हायर किए हुए हैं, जो गाड़ी से उतरती हैं, जो दरवाजा खोलता है वो चलना शुरू होती है, तो ये पोपट बना रही है आवाम को। ये पोपट बनाने का टाइम नहीं है, आवाम बहुत धपिस चुकी है, बहुत कर्जों में आ चुकी है, बहुत महंगाई में खज्जल ख्वार हो चुकी है। ये शोशाबाजी ये बंद कर दें। आपने अगर पैसे देने, आपने पापा के मुंह का थैला लेके आप हर जगह पे घूम रही होती हैं और कह रही होती हैं आपको आटा मिला, तो वो आगे से कह रहे होते हैं नहीं मिला, तो फिर आप कहाँ खड़ी होती हैं? आपने करोड़ों को आटा दे भी दिया, हमारे पास करोड़ लोग आते हैं जो कहते हैं जी हमें तो आटा मिला नहीं है। ये शहबाज शरीफ की तरह घपला ही बजेगा, ये जब नहीं होंगे फिर पता चलेगा कितनी करप्शन हुई है ये रमजान में आटा देने के लिए। मरीना भट्टी साहब,
آپ بڑے انماق سے آپ نے دونوں سیاستدانوں کی بات سنی. آپ یہ بتائیں موجودہ حکومت سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو، ہمیں تو اب ابے کرنا ہے. موجودہ حکمران جو بھی ہو، تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا جو آرڈر ہے وہ ابے کرنا ہے. میاں صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور قابل تعریف ہیں ساری باتیں. جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے جیسے آپ نے کہا کہ پروٹوکول کے بارے میں کسی بھی حکومت نے پروٹوکول کو منع نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروٹوکول ملے، اور ان کا رہ گیا ان کے آگے کرندے جو بولنے والے ہیں وہ ہر پارٹی میں ہیں. کوئی ایسی پارٹی بتائے جس میں نہیں. آپ پی ٹی آئی تھی تو چوہان صاحب تھے، فردوس عاشقہ وان تھی، وہ باتیں کرتی تھی. وہ آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ سے بات جاری رہے گی، ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب بٹی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا سکہ چلاتی ہے، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اس گل نو پڑھ لو، یہ بڑی چنگی گل ہے. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آئی ایم ایف کی تمام وہ شرائط جو انہوں نے سخت سے سخت رکھی اور عمران حکومت وہاں پہ لیٹ گئی. اب وقت یہ آیا کہ اب کوئی بھی حکومت جو نا وہ یہ بیرونی قرضے کے بغیر نہیں چل سکتی. اب آپ نے کہا کہ اطاعت تارڑ صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں وہ بات کرنا انہوں کا حق ہے، لیکن بیرون ملک آپ ورلڈ بینک کے سامنے پاکستان کے جھنڈے لے کے جائیں گے، وہاں پہ پاک فوج کے خلاف آپ باتیں کریں گے. وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے سارا، پاک فوج کے خلاف انہوں نے لکھا کہ انلیگل چیف آف آرمی اسٹاف. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دوسرے ملک میں جا کے اپنا جھنڈا دکھا رہے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی قومیت پاکستانی ہے اور آپ کا وہاں پہ فلیگ لگا ہوا ہے اور اس آرمی پہ آپ نے ایسا کیا. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ زیادتی جی عمران خان کو چھوڑنا چاہیے. عمران خان کو کیوں چھوڑنا چاہیے؟ عمران خان نے کو اچھا کیا اس ملک کے ساتھ. عمران خان نے قوم کو تباہ کر دیا، جس طرح دوسرے حکمرانوں نے کیا، دوسرے میں آج تک یہ عمران خان صاحب سے پہلے یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے گریباں پکڑتے تھے اور بیٹا باپ کے اور باپ بیٹے کے خلاف تھا. غلط قسم کی ذہنی نشو و نما کی اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ لوگوں کے بچے جیلوں میں ہیں، لوگوں کی مائیں بہنیں جیلوں میں ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وکیل تک نہیں دیا ان کو. اب دیکھیے کہ وہ صنم جاوید ہے اور یا ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو ایسے حلقے سے الیکشن کی تیاری کرائی جا رہی ہے جہاں پہ ان کا ہونا ممکن ہی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے انہیں کرنا ہے تو ان کو ایسی سیٹوں پہ کھڑا کرو، اکاموڈیٹ کرو جہاں پہ وہ ہو سکتی ہیں. تو صرف یہ کہہ دینا کہ یہ سارے اپنے یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو کن حلقوں سے کھڑا کرنا چاہیے تھا آپ کے مطابق؟ جن حلقوں سے توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو نا وہ ہو جائیں گے. نہیں مجھے یہ بتائیں نواز شریف کے مقابلے میں اگر کھڑا کیا ہے اپنا ڈاکٹر یاسمین، وہ چوتھا الیکشن ہے اس کے خلاف. اب سینٹ کے لیے میں بات کر رہا ہوں نا، سینٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا سینٹ کی میں بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ صرف متبادل امیدوار ہیں، وہ کنفرم کینڈیڈیٹ نہیں دونوں ہی. یہ دیکھ لیں چند دنوں کے بعد کہ کیا ہوتا ہے سر. میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ خدا کا خوف کریں. اگر اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں، اگر گنڈا پور صاحب نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور حکومت نے بھی اچھا تعاون کیا. اب باتوں کو نیگیٹو جب لے کے جائیں گے تو دوسری پارٹیاں بھی سوچیں گی. اگر آپ خواجہ آصف کو اور یہ تارڑ کو اور ان کو تو سمجھائیں نا جو بے فرق کی باتیں کر رہی اسی ملاقات پہ. میں کہتا ہوں انہوں نے کی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کی ہوں گی. میں کہتا ہوں کہ آپ وہ پی ٹی آئی کا دور بھی دیکھیں. پی ٹی آئی کے دور میں کیا ہوا نہیں تھا. پی ٹی آئی کا دور دور نہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں نا پی ٹی آئی، اب اس دور کو آگے لے کے چلے نا. آپ نے پچھلے جو پوتڑے کٹ رہے ہیں تو کی فائدہ ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ تو بات مطلب ہوتی ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں یہ عوام کے بارے میں سوچیں. یہ احسان ہے کسی کا ان پہ وہ اسمبلی میں لوگوں نے ووٹ دیے وہ چلے گئے نا. لوگوں نے 180 سیٹوں پہ ان کو جتایا. 180 سیٹوں پہ جتایا. میں کہتا ہوں عوام نے بھیجا نا. اب عوام کا خیال کریں. تو عوام کے ساتھ جو ہاتھ ہو گئے اس کا کیا کریں؟
क्या हादात हो गया, वो असेंबली में गए। देखिए मेरी बात, जिस बात को आप मानते हैं ना, एक मिनट मियां साहब मुझे ये बताएं, अभी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी सब अच्छे की आवाज़ है हुकूमत की तरफ से। मैडम ने कहा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा हुकूमत की तरफ से। आप भी क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है, आपको वजारतें मिली हुई हैं और इसमें आपका भी बड़ा अमल दखल है, आप क्यों करते इम्पेरिशल बात हुकूमत के होके भी? आप ये बताएं क्या ये हुकूमत चलेगी? नासिर, मैंने जैसे पहले बताया ना, मैं तो बिल्कुल इस तरह से सोचता ही नहीं हूँ जिस तरह मतलब है ना। भट्टी साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि चूंकि बातें सारी ही अच्छी की थी, एक बात जो है ना आपने यहाँ बातें हजम नहीं होती। देखें मसला बताए क्या है कि कल तक मैं या मेरी उम्र के लोग, आप जैसे तजर्बाकार लोग, वो उनको ये पता चल गया हुआ एक अरसे से कि ना हमारे वोट की कदर है, ना हमारा फैसले की कोई अहमियत है। ठीक है, अवाम की कोई बात नहीं, अवाम कहीं भी मैटर नहीं करती। ये इलेक्शन जो है हर कुछ साल के बाद जो होता है, उसमें आप देखें कि उस पूरे इलेक्शन के, हर इलेक्शन के बाद एक वाह वेला होता है। जीतने वाला भी नहीं मान रहा होता और हारने वाला तो बिल्कुल नहीं मान रहा होता, लेकिन जिसकी हुकूमत बन जाती है वो कहता है जी ठीक है। हमने वो एक सीख लिया कि चलें इनके साथ गुजारा कर लें जो भी हैं। भट्टी साहब का इशारा यही था कि जो बना है अब इनसे जो है ना ये बात कर लें। मामला लेकिन मियां साहब मुझे ये बताए ना कि आपके घर में डकैती होती है, डकैत पकड़े जाते हैं, तो क्या आप उनको ये पूछेंगे नहीं कहाँ माल मंसूर कहाँ है? वो कहते हैं माल मंसूर का ना पूछे चलाएं। मैंने ये बात पहले भी की है और हमेशा करता हूँ और ये करता रहूंगा, चाहे हुकूमत का हिस्सा हो, चाहे पार्टी से मुझे कुछ भी हो जाए, मैं एक बात में हमेशा ये करता रहूंगा। देखें एक बात जहन में रखिए कि जब तक आपस में ये सियासतदान एक पेज पे नहीं आते, जब तक ये अपने राइट के लिए, जब तक ये अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए ये सिर्फ तकरीरों की हद तक बात करते हैं, आज तक इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा काम है, ये हमारी गेम है, इसके रूल्स हमने तय करने हैं, ना कि कहीं और से आने हैं। ये जो हाइब्रिड निज़ाम जो है ना एक अरसे से चल रहा है, इसको ख़त्म करना होगा, तब जाके ये मुल्क कहीं पटरी पे चढ़ेगा। लेकिन जब ये आज जैसे आप कह रहे हैं कि गालियाँ मैडम ने कहा जी वो दे रहे हैं, तो भाई पहले वो करते रहे हैं जिनके सर के ऊपर वो छतरी होती है, वो समझता है कि मैं ही हूं और एक पेज जो है ना वो इतना तगड़ा हो जाता है, हर कोई लाडरा बनने की कोशिश करता है। वो समझता है कि इसके बाद मैं तो हमेशा के लिए आगे हूं, अब मैं जो कहूंगा वही बात है और वही सच है। बात यहाँ से खराब हो रही है। जब तक ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे की, ये डकैती कौन कर रहा है, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ना। कल तक चले, मैं समझता हूं कि मैं भट्टी साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए एक बात करता हूं कि 2018 का इलेक्शन जो है, नून लीग का ये है, आज तक उनका क्लेम है कि वो हमारा इलेक्शन था, हमारे साथ ज्यादती हुई है। चले मान लिया ज्यादती हुई, पीटीआई गवर्नमेंट में आ गई, पीटीआई ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, पूरे वो फ्लोर पे कहते रही सारी जमातें कि जनाब हम आपके साथ चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मिलता, मैं नहीं चाहूँगा। उसके बाद वो आ गए हैं, अब वो जेलों में भी रहे, सारे के सारे लोग जेलों में रहे, उन्होंने भी ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की वो। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो सबक तो उनको भी नहीं आया। उन्होंने क्या किया, वो आके डकैती एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और आप देखें कि वो बड़े मजे से कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं इनको, उनको पता है कि यार इनको आपस में ये इमरान खान ने 4 हल्कों की बात की है, मियां नवाज शरीफ का और ये अपना राजा सलमान का राजा इस्लामाबाद और एक पेशावर नूर आलम खान। इस पे आपकी क्या राय है? इसके ये खुलने चाहिए, नहीं खुलने चाहिए? क्योंकि टीवी चैनलों ने खोल दी है, टीवी चैनलों ने खोल दी है। मुतालबा जो है देखें, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, पाकिस्तान के इस वक्त पॉपुलर लीडर है और उसकी बात जो है ना बिल्कुल होनी चाहिए। 4 हल्के खुलने चाहिए और जो हल्के उन्होंने कहे हैं वो बड़े सोच समझ के कहे हैं। हल्के तो ये खुलते हैं तो बात भी खुल जाएगी। तो मैंने तो खैर इससे पहले अपनी बात में ये बात कही है कि इनके बस में नहीं है। अब ना किसी ज़माने में 10-20 हज़ार का मामला होता था, अब तो लाखों का भी वोट है किसी के पास। अब मैंने जैसे कहा कि सलमान अकरम राजा का किसी से कोई ढका छुपाते नहीं है, वो 80,000 से ऊपर से उसकी लीड है तारड़ साहब से। नवाज शरीफ की भी ऐसी है, उससे क्या नाम है, ओन चौधरी से बहुत बड़े लीडर। मसला ये है कि उनके पास ये सारा कुछ वो है, लेकिन यहाँ पे अब फैसले जिस तरह हो रहे हैं, लेकिन ये अपनी लड़ाई सियासतदान खुद नहीं लड़ रहे,
ना ये अवाम की लड़ रहे नहीं, हैं, मुझे ना आप अपनी बताएं, लड़ रहे हैं। अगर ये चारों हल्के खुलेंगे हाँ जी तो आपको क्या नजर आता है? सर, जो रिजल्ट है वो सारे जमाने को पता है। आपने कहा चैनल ने खोल दिया, मुझसे क्या पूछ रहे हैं, पता है सबको। ये तो 9 फरवरी को जीते हैं ना। जैसे बनाज साहब आप ये बताएं, अगर ये वो 4 हल्के नहीं खोलते जी और आप जिस तरह सिलमी में रहो ना, शोर वावेला और सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, अवाम ने आपको मैंडेट दे दिया। 8 फरवरी को लोगों ने इतने वोट दिए जो आपसे संभाले नहीं गए, लेकिन बार बार आप फिर लोगों को तकलीफ देते हैं कि सड़कों पे आ जाओ। क्या आपको वो जो मैंडेट अवाम ने दिया है आपको भी वो भूला हुआ है? नहीं, हमें तो कोई नहीं भूला हुआ, हम तो उसको याद रख के अवाम को बता रहे हैं। अवाम भी हमें कहती है कि हमें अपना हक मिलना चाहिए, इसलिए अवाम को बुलाते हैं कि वो भी ना भूल जाएं, उनको भी याद रखना पड़ता है। खुदारा उनको बुलाना बंद करें। नहीं, आसान उनका साहब, पहले देखिए, रोटी पानी बंद हो आप गया। वही बात करते हैं कि वो गले में छुरी भी रखते हैं और कहते हैं आवाज भी ना निकालें। नहीं, असेंबलियों में जाए, असेंबलियों में अदालतों गए में हुए जाए। हैं, हम आवाज उठा रहे हैं हम, और तब तक उठाते रहेंगे जब तक हमारा फैसला मिलेगा नहीं, हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। अगर इजाजत दें तब- तो एक जुमला मैडम। क्यों नहीं? मैडम, असेंबलियों में आपकी आवाज इतनी कमजोर है इसलिए जी कि आपको अभी तक यही नहीं पता कि वहां पे लीड किसने करना है। बिल्कुल। आपके पास हर बंदा अलग अलग बोली बोल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि आवाम ने देखिए, गौहर साहब बोलते हैं। मैं आपको जी। आप ही की उन्होंने एक जुमला लिया आपसे, प्लीज आप ही की बर्दाश्त नुमाइंदगी करें। कर रहा हूँ। जी। देखें, आपकी पूरी जो इस वक्त क़यादत है उसको ये नहीं पता, हर बंदे का बयान अलग है, हर बंदा अलग आके बात कर रहा है, हर बंदे का मौक़िफ़ अलग है, पार्टी का मौक़िफ़ कोई सामने नहीं आ रहा। जिनको आपने साथ मिलाया, जिस जमात में आप गए हैं, वो बंदा कहता है जी अगर मैंने बात की तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सारा कुछ इस तरह की बातें, ये मैं हमेशा हम कहते हैं कि तंजीम जब तक ना हो, पार्टी एक पेज पे खड़ी ना हो, पार्टी की इस वक्त बिल्कुल वो लीडरलेस नज़र आ रही है। या तो एक ही मुतालबा। ये मैडम आप बात कर रही थी, आप देखिए, लीडर तो हमारा वाकई ही हमारे जेल में है। पार्टी तो हम कारकुन चला रहे हैं ना, हम पार्टी के ओहदेदार चला रहे हैं, लेकिन जो सरबराह बात कर सकता है वो हम तो नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हम ना तरबियत नहीं हुई। तरबियत हमारी बहुत हुई हुई है। बात नहीं करता, बात में पता है आसान साहब। देखिए, गौहर साहब जो है वो हमारे बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे शऊर वाले हैं और बड़े एक अच्छी फैमिली से हैं, और वो पुश्ती दर पुश्ती वो खानदानी सियासतदान है। गौहर साहब हैं हमारे जो नए पीटीआई के जो बने हैं उमर अयूब। हाँ, गौहर अयूब साहब उमर अयूब उनका नाम है, वालिद का नाम गौहर अयूब। जी, उमर अयूब साहब बहुत अच्छे माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत डिसेंट बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन वो बोलते वही हैं जो उनको हमारे बानिया पीटीआई इमरान खान साहब कहते हैं। अयूब खान जो फौजी भाग गया तो उनके वो पोते हैं, ये भी याद रखें। जी पता है मुझे, इनको ना बोले। नहीं पता है जी नहीं। मुझे। अब किसी की डिग्री जो है ना, हाँ मुझे जी। नहीं समझ आती कि उसका ताल्लुक इस सियासत की तरबियत से कितना है। इस सियासी तरबियत नहीं है। मैं बदकिस्मती ये है कि आपने सबसे पहले आपने जो बात की थी, आपका कहा कि ये किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के फिक्रे कसते हैं, किस तरह की तौहीन करते हैं। अच्छा, क्या वो पढ़े लिखे लोग नहीं है? ख्वाजा आसफ क्या कम पढ़ा लिखा है? मेरी बात जरा, ख्वाजा आसफ क्या कम पढ़ा लिखा है? तारड़ साहब पढ़े लिखे नहीं है क्या? ये जो बात करते हैं ये पढ़े लिखे, क्या वो जो तो ये भोंगियां क्यों मारते हैं? फिर इंसानों की तरह बैठ के सामने बात करें ना। मैं यही बात कर रहा हूं कि बदकिस्मती ये है कि जमातों के अंदर उस तरह की तरबियत पार्टियों के अंदर सियासतदानों की हुई नहीं है। जहां से इन लोगों ने आना था, जहां से ये सियासत का जो एक नर्सरियों से चलना था, जहां से लीडरशिप में आना था, वो तो आपने भी नहीं किया। वो तो अब उनको कंप्लीट करने दें। मैं ये बात आपकी मानती भी हूँ, कुछ गलतियां हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, हमें बात करनी नहीं आती। हमें बहुत अच्छे तरीके से बात भी करनी आती है, अगले को समझानी भी आती है, और समझाने के तरीके भी आते हैं। हमें वो मरियम नवाज की तरह रास्ते और भी आते हैं इलेक्टेड हो के बैठने के, वो तो उन्होंने इख्तियार कर लिया। जो कहा था कि हमें और रास्ते आते हैं बन के आने की, वो तो साबिक गवर्नर से ने खोल दी ना बात। जी वो तो मुझे इख्तियार कर लिया ना, हमें रास्ता कोई नहीं आता। हम हक सच की बात करते हैं, इस बात की आवाज उठाते हैं कि गरीब आवाम ने, जितनी आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को सिलेक्ट किया, इमरान खान को वोटों से उसकी असलियत को बुलंद किया,
یہ ہمیں ملنی چاہیے واپس. یہ دھوکے بازی سے آ کے قبضہ کر کے اب یہ کہتے ہیں کہ آپ اسی بات کو مان لیں کہ آپ کے گھر میں کوئی اور آ کے بیٹھ جائے تو آپ نکل جائیں اپنے گھر سے کہ بھی یہ گھر اس کا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے. چلو آپ 5 سال بھگتے ہیں. جی پٹی صاحب آپ یہ بتائیے جو ابھی دونوں لیڈران کرام نے بات کی, آپ ذرا اس کو تبصرہ کر دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حلقے کھولنے کی بات کی کہ 4 حلقے کھول دیا جائیں, تو وہ جو ان کا بھی کلیم ہے وہ بھی کر دیا جائے. کر دیتے جو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھی فلاں فلاں حلقے میں مجھے ہوا ہے. اب دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جتنے حلقے جیتے ہیں جتنے ہم سب کھولنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات ہی نہیں رہے گی. یہ وربلی باتیں نہیں, وربلی نہیں, آپ کس طرح چاہتے ہیں؟ کوئی باتیں نہیں ہوتی نا سر, مطلب اب جو عمران خان نے کہا وہی وربلی ہوگی جو انہوں نے جواب دیا, وہ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ بات یہ ہے کہ جس حلقے میں آپ جیتے وہ کہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوا, جس حلقے سے آپ نہیں جیت سکے تو آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن نہیں. میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں, یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بات درست نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو حلقے بھی ہم جیتے ہیں پورے پاکستان سے ہم سب کھولنے کے لیے تیار ہیں. پھر کھولنے الیکشن کمیشن نے یا نواز شریف نے یا عمران خان نے کھولنے؟ الیکشن کمیشن نے کھول تو پھر اب الیکشن کمیشن ان کا ہے, ان کی اب 8 حلقے کھول لینا, 8 حلقے انہوں نے دے دیے اس کو. دیکھیں جی باقی سب کو ٹریبیونل میں جائیں, فلاں جگہ جائیں. کمیشن کے نمائندے کے ساتھ بات مطلب کر سکتے ہیں نا, وہی آپ کو جواب دے سکتا ہے. میں تو آپ اپنی رائے دے سکتا ہوں. یعنی آپ قانون دان ہے نا, قانون کو دیکھیں نا. آپ دیکھیں قانون میں بھی جا کے ادارے کو یہ پاور حاصل ہے, یہ ادارے کو پاور حاصل ہے. نہ وزیر اعظم کے کہنے سے ہوگا, نہ وزیر اعلیٰ کے, نہ کہ کسی اور کے. یہ تو ادارے نے فیصلہ کرنا کہ کھولنا چاہیے. سر ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, ہم تو کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جتنے حلقے پورے پاکستان میں جو آپ نے وربلی بھی میں دی ہے نا, ہم وہ تمام کھولنے کے آپ کو خود ریکویسٹ کرتے ہیں. تو اب یہ بات کہاں پر رہے گی؟ وہی بات آگے نا, ادارے نے کھولنا. ادارے نے کھولنا. اب ادارے کی مرضی وہ کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. آپ یہ کسی کورٹ میں گئے, کورٹ سے کوئی ڈائریکشن لے کے آئے. اچھا میرا آپ یہ بتائیں, لڑائی لڑی جا رہی ہے نون اور پی ٹی آئی کی, اور درمیان میں کچھ لوگ ہنس رہے ہیں, ٹھٹھا کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اب جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جنہوں نے حکمرانی دینی انہی کے ہاتھ میں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں, وہ کیا یہ 4 حلقے کھلنے دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ 4 حلقوں کی بات یہ چلتی رہے گی. یہ شاید کھلیں 5 سال چلتی رہے نہ کھلیں. لیکن اس وقت جو بات ہماری بحث جو ہے نا, میرا خیال ہے اس کو ہم اس طرف لے کے جائیں جو اس وقت اس سینیریو میں بات ہو سکتی ہے, جو ملک کے لیے بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر ایک کو اس طرف جانا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت اب یہ کوئی آخری 1 منٹ آپ پیغام قوم کو دیں, پیغام. بالکل 1 منٹ انہوں نے بولنا ہے, 1 منٹ انہوں نے بولنا ہے. 1 منٹ میں یہی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کا سب سے اہم بڑا مسئلہ معیشت ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی معاشی پروگرام کو اس طرح کا پاکستان کو اس وقت ان بحرانوں سے کوئی نکال سکتا ہے, یا وہ لوگ جو اس وقت جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے جو لوگ اس کے اندر شامل کیے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو وزارت خزانہ کا قلمدان جن کے پاس ہمیشہ رہا اور جو ہم خواہش رہی ان کو بھی نہیں دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ ہے, اور جو لوگ لے کے آئے ہیں اس کے لیے لوگ بھی اور اورنگزیب صاحب کے لیے اچھے الفاظ سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سینٹ کے اندر کچھ اور لوگوں کو لایا جا رہا ہے, سینٹ کے ذریعے ان کو وزارتیں دی جا رہی ہیں, جیسے نقوی صاحب کا ذکر ہوا. تو اگر تو یعنی آپ کا یہ نقطہ آ گیا, میں کہہ رہا ساری قوم کو اکٹھے ہو کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے. اور دیکھیں صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ 1 منٹ. احسان صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں تو ان کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ عوام کو ریلیف ملے. جی بٹی صاحب. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو اس وقت اپنی لڑائی چھوڑ کے اس ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. ہماری بے روزگاری اور ہماری مہنگائی اور ہمارے بل دوسرے جس سے عوام پریشان ہے, اس پریشانی کو ختم کریں گے تو تب حکومت قابل تعریف ہوگی. جی میاں صاحب آپ پہ پھر دوبارہ آتے ہیں کیونکہ آپ کا بڑے وزنی گفتگو ہوتی ہے. یہ جو اس وقت آپ کے اندرونی پالیٹکس ہے پارٹی کی, خاص طور پر مسلم ایقاف کی,
और उसमें आपके चौधरी साहब भी हैं, चौधरी ब्रदर। ये अब किस करवट है, आप इस वक्त मोटिवेशन हो गई को आपके आपस में होगी बात? नहीं सर, बड़ा अच्छा जा रहा है हमारा। कोई मसला नहीं है पार्टी में? पार्टी के अंदर इस वक्त हुकूमत में ऐसा जो इशू नहीं है। हुकूमत के उसकी अंदर वजह ये है कि देखें चौधरी सरवर साहब से भी और इस वक्त शुजात साहब के बड़े अच्छे आपस अच्छा में ठीक मामला चल रहे हैं। और दूसरा है कि नौजवान क़यादत हमारी दोनों आप देखें वजीर बन चुके हैं। वजीर हैं और बड़ा उनका पैशन है पाकिस्तान और के तारक लिए। बशीर चीमा फट हाँ जी, फड़ा रहा है। नहीं लेकिन सर वो देखें सालक साहब भी और चौधरी शाफे साहब तो आप देख रहे हैं, आपको नजर भी आ रहे हैं, इस वक्त बड़े एक्टिव हैं और काम ये कर मियां रहे हैं। भाई साहब अपनी पार्टी मुस्लिम लीग काफ के बारे में सब अच्छा की आवाज़ दे रहे थे। तो आज हम इस प्रोग्राम पर इख्तिताम को पहुंचते हैं और मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने अपने अंदाज में यहाँ पे वक्त भी दिया और मीठा भी डाला। तो अब फैसला करना आपने।